اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے قرآن و حدیث میں ورزش کی اہمیت۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو ماہ رمضان المبارک میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے جو گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ہدیے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو اسی نسبت سے اس مہینہ میں پچھلے سال بھی قرآن اور طب کے موضوع پر کچھ دروس بیان کیے تھے، اور ابھی بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ماہ رمضان مبارک میں قرآن اور طب کے موضوع پہ بیان کریں۔ اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اسلام میں ورزش کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اسلام ورزش کرنے والوں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ جو کام بھی کمال تک پہنچنے میں مدد کرے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہی بات جان لیں کہ خداوند عالم نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت قرار دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، رضائے پروردگار ہے، تو آیا کوئی انسان سالم نہ ہو، انسان طاقتور نہ ہو تو کیا جہاد کر سکتا ہے، روزے جیسی عبادات کو انجام دے سکتا ہے، یا دوسری عبادات کو انجام دے سکتا ہے؟ نہیں۔ سوال بالکل، ان کا جواب بالکل واضح ہے کہ انسان کو طاقتور اور سالم ہونا پڑے گا، تب وہ صحیح طرح سے عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ لہذا اور سب لوگ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ مثبت ورزش، یعنی ورزش کئی قسم کی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، مفید بھی ہوتی ہیں۔ جو ورزش سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ ورزش کے جو نقصان کا سبب بنتی ہے، بیماری کا سبب بنتی ہے، اس سے مثلا سنگین ورزش ہے جو مختلف قسم کے بیماریوں کے لیے ہے، ان سے بچے۔ لیکن جو ورزش عموماً بہت مفید ہے، قرآن کی تائید ہے اس کے لیے، اہل بیت اطہار نے اس کی تائید کی ہے، تو وہ ورزش ہمارے بدن میں توانائی کا سبب بنے گی، ہمارے بدن میں طاقت، ہمارے بدن کو طاقتور بنائے گی۔ تو اس کے لیے قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ تو خداوند عالم کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے اپنی توانائی کو جمع کرو، اپنی توانائی پیدا کرو، یعنی جتنا ہو سکتا ہے اپنے اندر طاقت پیدا کرو دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور ایک ذریعہ بدن کے اندر اور طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے؟ ورزش ہے۔ یعنی انسان جو تمرین کرتا ہے، پہلے زمانے میں بھی ہو یا اس زمانے میں بھی دیکھیں، تو جو ورزش نہیں کرتے، چاہے وہ فوجی ہوں یا دوسرے ہوں، تو ان کا بدن وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ صحیح طرح سے صحیح نہیں لڑ سکتے۔ اسی طرح خود حضرت طالوت علیہ السلام کی جب خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی اس کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ اس کو کیا زیادتی عطا کی؟ کیا اسی چیز میں اس کو قدرت عطا کی؟ علم عطا کیا اور جسم عطا کیا، یعنی جسمانی توانائی یہ خود سبب بنتی ہے علم کی۔ یعنی دونوں کا آپس میں ملا کے خداوند عالم کا بیان کرنا یہ نقطہ بیان کر رہا ہے کہ علم اور توانائی کا اور سلامتی کا آپس میں تعلق ہے۔ یعنی ایک سالم اور توانا جسم کے اندر بہتر طور پہ علم آ سکتا ہے۔ ایک مریض ہو، ایک مریض بدن ہو تو اس کا دماغ بھی کیا ہوگا؟ مریض ہوگا۔ ایک سالم بدن ہو تو اس کا دماغ اور اس کا علم کیا ہوگا؟ سالم ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی سلامتی کے لیے، اور ایک بہترین ذریعہ سلامتی کے لیے کیا ہے؟ ورزش ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ
حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین۔ جب وہ طاقتور ہو گئے، جب وہ توانائی کو پہنچ گئے اور کامل ہو گئے، تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو اجر عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یعنی علم اور حکمت کا اور توانائی کا آپس میں تعلق نظر آ رہا ہے۔ خداوند عالم نے توانائی کو علم اور حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے، اعتدال کو علم اور حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توانا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں علمی حوالے سے پیش رفت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں دوسرے میدانوں میں، ہر میدان میں ترقی کریں، تو ہمارا بدن سالم ہونا چاہیے، اور سلامتی کے لیے ورزش شرط ہے۔ اس طرح خود تقریر معصوم بھی ہے کہ تقریر معصوم سے کیا مراد ہے کہ معصوم کے سامنے فعل انجام پائے اور معصوم خاموش رہیں اور بیان نہ کریں، تو ایک طرح کی معصوم کی تائید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کہتے ہیں کہ ارسلہ معنا غدا یرتع و یلعب، یعنی کھیلنے کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو لے جائیں گے بیر اور ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان کو کھلائیں گے۔ تو وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھیلنے کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا، خاموش رہے، کھیلنے کی کوئی بات نہیں کی۔ اس طرح اس کے بعد جب وہ ایک طرح کا بہانہ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم مسابقہ دے رہے تھے، ہم آپس میں کھیل رہے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مسابقے پہ بات نہیں کی۔ تو یہ خود معصوم کی تائید ہے ایک طرح کی کہ مثبت کھیل اور مسابقہ کیا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ اس طرح خود یہ تو قرآنی آیات تھی، تو بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ انسان کو توانا ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المومن القوی خیر واحب من المؤمن الضعیف، کہ جو مومن قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ محبوب ہوتا ہے خدا عالم کا اس مومن کی نسبت کو جو ضعیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی حوالے سے ہو چاہے وہ روحانی حوالے سے ہو۔ تو ہمیں اپنے اندر طاقت کو پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر توانائی کو پیدا کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا عالم کے محبوب بنیں۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوش بختی اس انسان کے لیے جو اسلام کے آئین و قوانین کو قبول کرے، یعنی ایک کیا خوش بختی کا سبب کیا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا، اس کی قوانین کو قبول کرنا۔ دوسری خوش بختی کا سبب کیا ہے، اس کی آمدنی اس کے اخراجات کو پورا کرے، یعنی انسان کی اتنی آمدنی ہو کہ اس سے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، وہ پریشان نہ ہو، وہ قرض نہ لے رہا ہو، اور اس کا بدن توانا اور طاقت مند ہو۔ یعنی تیسری کیا ہے کہ انسان خوشبخت، کون سا خوشبخت انسان ہے، جس کا بدن طاقتور بھی ہو اور توانا بھی ہو، یعنی سالم ہو۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، الصحت افضل النعم، کہ افضل ترین جو نعمت ہے وہ کیا ہے، صحت ہے۔ صحت ہوگی تو ہم بہت سارے کام کر سکیں گے، بہت ساری عبادات کو انجام دے سکیں گے، اور صحت کے لیے ورزش بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح کی شرط ہے، یعنی اگر ہم ورزش کریں گے تو ہمارا بدن صحیح رہے گا، وگرنہ بیماریوں کا گڑھ بنا رہے گا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فبادروا الصحۃ صحت الاجسام فی مدت الاعمار، یعنی اپنی تمام عمر میں کیا کریں، اپنی تمام عمر میں اپنے بدن کی صحت کے لیے کوشش کرتے رہیں، جن میں سے ایک ورزش ہے غذا کے حوالے سے، یعنی جب بھی قرآن نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب بھی غذا کھائیں تو دقت کریں،
اور جو کام سبب بنتے ہیں انسان کی صحت کا، تو انسان کو کوشش کرتا رہنا چاہیے کہ انسان سالم رہے اور صحت مند رہے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو۔ تو اوائل اسلام میں مختلف قسم کی ورزشیں ہوتی تھیں جو احادیث میں بھی اشارہ کی گئی ہیں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں احادیث نہیں بیان کروں گا، صرف وہ تیسرے باز جو فہرست وار بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ورزشیں بیان ہوتی تھیں، بیان ہوئی ہیں اور عملی طور پہ بھی اس زمانے میں انجام پاتی تھیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ تیر اندازی۔ اس طرح گھوڑ سواری بہت مفید ہے، گھوڑ سواری بہت ساری بیماریوں کا ایک طرح کا علاج ہے۔ تیراکی ہے، حدیث میں ان تین چیزوں کی بہت زیادہ تاکید، تیر اندازی، گھوڑ سواری اور تیراکی ایک طرح کی، یعنی والدین کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی طرح پیادہ روی ہے، یعنی چلنا، کشتی ہے، تلوار کے ساتھ لڑنا، کھیلنا۔ اس کے علاوہ وزن برداری ہے، وزن کو اٹھانا، اونٹ سواری ہے، ہاتھی سواری ہے، پتھر اور نیزوں کو پھینکنا۔ یہ حدیث میں یہ اشارے ہوئے ہیں کہ یہ ورزش ہے ایک طرح کی۔ تو ورزش کے فوائد جو عموماً بیان کی جاتے ہیں، چند ایک وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ورزش شادابی کا سبب بنتی ہے، یعنی جو انسان ورزش کرتا ہے وہ شاداب رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، ٹینشن اور پریشانی کا اس کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بہدف زندگی گزارنا اور ہدف تک پہنچنے کو انسان سیکھ لیتا ہے، یعنی ہدف بناتا ہے نا کہ میں یہ مثلا وزن اٹھاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، یا مثلا خود کو بدن کو آمادہ کرتا ہے خاص قسم کے کاموں کے لیے، تو ایک طرح کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اب یہ چھوٹا سا ہدف ابھی حاصل کر لیا نا، تو میں نے بڑے ہدف تک پہنچنا ہے، تو یعنی ہدف تک پہنچنے کو اور ہدف مند زندگی گزارنے کو سیکھتا ہے ورزش کے ذریعے سے۔ اس طرح دل کی بیماریوں کے جو خطرے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جو دل کے مریض ہیں، کولیسٹرول کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اس طرح اور دوسرے کئی قسم کے جو زیادہ تر جو خون کی مشکلات ہوتی ہیں، غلظت خون یعنی خون کا گاڑھا پن، اس طرح کے لوگ ورزش ضرور کریں، ان کے لیے بہت مفید ہے ورزش۔ اس طرح نیند بہترین آتی ہے، اس کے علاوہ طاقت اور توانائی کا سبب بنتی ہے ورزش، قدرت اور انعطاف پذیری میں اضافہ ہوتا ہے، حافظہ میں تقویت ہوتی ہے، حافظہ قوی ہو جاتا ہے جو ورزش کرتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کبھی چابی بھول گئی، کبھی کچھ بھول گیا، وہ ورزش ضرور کیا کرے۔ خود اعتمادی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب انسان مثلا کوئی مسابقہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اسے جیتتا ہے، تو ایک طرح کے اندر یعنی لڑائی کے دوران یا اس طرح کے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اور کاموں میں ابتکار، یعنی جو کاموں میں ابتکار کیا، یعنی نئے نئے کام کرنا، کریٹر بننا، تو یہ ورزشکار انسان کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر بہت سارے اچھے اچھے خیالات پیدا ہوں گے، یعنی اچھے اچھے کام کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس طرح بیماریوں کے مقابلے میں دفاعی سسٹم میں مضبوطی، یعنی جو لوگ ورزشکار ہوتے ہیں وہ بیماریوں کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا دفاعی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، وہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے پروردگار اعلیٰ، ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔